وہاں کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات ہے 1999-2000 کی. کارگل کا محاذ کھلا ہوا تھا اور وہاں پہ بڑی خون آشام جنگ جاری تھی. ہندوستان کی فوجوں نے اور پاکستان کی فوجوں میں وہاں پہ اس میں شامل تھا. میں جونیئر افسروں میں سے تھا اس وقت. میرا خیال ہے میں نیا لیفٹیننٹ یا نیا کپتان بنا تھا. ایسے اتنی پرانی بات ہے. وہاں بڑے نامساعد حالات تھے. برف پوش چوٹیاں، سنو کلیڈ ماؤنٹین. جون میں جہاں پہ برف باری ہوتی ہو، جہاں پر جون میں سب زیرو ٹیمپریچر رہتا ہو، -17 -17 ڈگری. وہ وہاں پہ ہائٹس جو ہے نا ایسے ہیں کہ 9000 فٹ کی بلندی تک گھاس ہوتی ہے، اس کے بعد گھاس نہیں ہوتی کیونکہ ہوا اتنی ہلکی ہو جاتی ہے، اس میں آکسیجن اتنی کم ہو جاتی ہے کہ پھر گھاس زندہ نہیں رہ سکتی. گھاس کہہ رہا ہوں، درخت. 9000 فٹ کی بلندی تک درخت، اس سے اوپر درخت نہیں ہوتے، صرف گھاس ہوتی ہے. 15000 فٹ کی بلندی تک پھر گھاس ہوتی ہے، اس سے اوپر پھر گھاس بھی نہیں ہوتی. پھر بس زمین ہے کیونکہ ہوا اتنی ہلکی ہے، آکسیجن کی مقدار اتنی کم ہے کہ گھاس پنپ نہیں سکتی وہاں. اس سے اوپر پھر صرف اور صرف حضرت انسان. وہاں پر عالم یہ ہے، اتنی اونچائی 17,500 فٹ کی بلندی پر میں تھا. حالانکہ اس سے اونچی پوسٹیں بھی ہیں اور وہاں پر بھی جوان لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی 22,000 فٹ کی بلندی پہ. وہ سیڈل بڑی مشہور پوسٹ ہے، وہ 27,000 فٹ کی بلندی پر. تو میں 17,500-18,000 فٹ کی بلندی پہ پوسٹ تھی. اس کا نام تھا علی پوسٹ. علی پوسٹ پہ میں تھا، میرے ساتھ کوئی 12 جوان، میں 13واں. تو ہمارے پاس نفری ہے 13 بندوں کی، اور دشمن آتا تھا تو دشمن 600 800 کے تعداد میں آتا تھا. لیکن چونکہ ہم بڑے اچھے مورچے بنائے ہوئے تھے ہم نے، اور ہم صحیح بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو موسم ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. دشمن کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا موسم کا ہوتا ہے. جیسے ٹھنڈ پڑتی ہے، برف باری ہونا شروع ہوتی ہے، سردی آنا شروع ہوتی ہے، تو -17 سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے درجہ حرارت. -25 ہوتا ہے، -30 ہوتا ہے، -40 -42 -44. اور سردیوں میں جب کبھی بلیزرڈ چلتے ہیں تو رات کے وقت -72. -72 وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ انسان کی سانسیں بھی جم جائیں. -40 پر اگر آپ تھوک پھینکیں برف کے اوپر تو تھوک رستے میں پتھر بن جاتی ہے، اور ٹھک جا کے پتھر کی طرح برف پہ جا کے لگتی ہے. یہ -40 پہ ہو جاتا ہے. ذرا سوچیں -72 پہ کیا حال ہوگا. یہ آپ کو صرف احساس دلا رہا ہوں. یہاں کے بہت سے فوجی ہوں گے، ان سے پوچھئے گا. اگر کہیں چلنا پھرنا مشکل، کیونکہ ہوا ہلکی ہے، سانس نہیں آتی. 18 سال کا جوان ہے لیکن 4 قدم چلنا مشکل ہے. 4 قدم چلا نہیں جاتا، بیٹھے بیٹھے سانس بھول جاتی ہے. وہاں پہ حال یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ چل پھر کے آئے ہیں ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ اور پسینہ آیا ہوا ہے، اور آپ نے خیال نہیں کیا، پسینے کو خشک نہیں کیا پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، اور 2-3 دن گزر گئے، تو پھر پتہ چلے گا جب جراب اتاری تو 2 انگلیاں جراب میں رہ گئی. فراسٹ بائٹ ہو جاتا ہے، برف کا جلا. کیونکہ وہاں پہ آپ ایک دفعہ وردی پہنتے ہیں تو پھر 6 مہینے کے بعد اترتی ہے. وہاں پہ جتنی سردی ہوتی ہے وہاں پہ یہ تھوڑی ہے کہ چوتھے دن نہا لیا تو 5ویں دن نہا لیا. پھر جو ایک وردی پہنیں گے تو پھر وہ اترے گی پھر 6 مہینے کے بعد. تو موسم وہاں پہ یہ ناک، کان، ہاتھ، انگلیاں، پاؤں کی، یہ پورے سردیوں کے موسم 6 مہینے محسوس نہیں ہوتی. پھر جب بندہ کہیں نیچے آتا ہے، چھٹی جانے لگتا ہے، پھر اس کو جب احساس آتا ہے نیچے آ کے، اچھا انگلیوں کا، تو بڑا عجیب لگتا ہے. اچھا میرے کان ابھی ٹھیک ہے. حاضرین محترم، اس حالت میں بندہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو، گولی کھانے کے لیے کھڑا ہو، جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو، سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو.
اس کو چارج کرتا ہے یہاں سے اس کے پیاروں کا خط. یہاں سے کسی کی ماں بیمار ہے، اس کو شوگر کا مرض لاحق ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے ابھی ماں کی طبیعت کیسی ہے، شوگر نارمل ہے. کسی کے باپ کی آنکھ کا آپریشن ہونا ہے، حادثہ پڑنا ہے، جالا آ گیا، موتیا آ گیا. کسی کی بہن کی شادی ہے، چھٹی نہیں مل رہی. کوئی اپنی 7 دن کی نوبیاہتا کو چھوڑ کے آیا ہے اور اس کا دل تڑپتا ہے. کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، ابھی تک دیکھا نہیں، انتظار کر رہا ہے. خط میں اس کی زوجہ یا اس کا بھائی تصویر بھیج دے گا تو میں دیکھوں گا، ہاں اچھا یہ بچی ہے، یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، یہ میری بیٹی ہے، میرا لگتے جگر ہے، یہ میری زندگی ہے. تو وہاں پہ فوجی اپنے غم کو لیے بیٹھے ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ خط مل جائے، خط مل جائے. اور بڑی بے چینی سے، خط اتنی آسانی سے نہیں پہنچتا، خط اتنی آسانی سے نہیں پہنچتا. خط پہنچتا ہے بڑی مشکل سے. یہاں سے پوسٹ کرو گے، پھر جائے گا پنڈی، پنڈی میں جا کے پھر وہ سوار ہوگا نارتھرن ایریاز کے لیے. وہاں پہ آگے جائیں گے تو یہ جگلوٹ ایک جگہ آتی ہے، جگلوٹ میں پھر وہ سکردو اور گلگت والی ڈاک علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. پھر وہاں سے جب علیحدہ ہوگا پھر فوجیوں کے خطوط الگ کر کے فوجیوں کو دیے جائیں گے. پھر وہ بونجی میں وہ فوج کی SDS چلتی ہے، سگنل ڈسپیچ سروس، اس میں فوجیوں کے خط آ جاتے ہیں. پھر وہ یونٹ کے اعتبار سے الگ کرتے ہیں، اچھا یہ یونٹ ادھر لگی ہے، یہ یونٹ ادھر لگی ہے، یہ اس پہاڑ پہ یہ یونٹ ہے. وہ پھر ہر یونٹ کے ہیڈ کوارٹر میں جو پہاڑ کی جڑ میں ہوتا ہے وہاں پہ جا کے ان کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. پھر کہیں راستہ بند ہے، کہیں برف باری ہے، کہیں لینڈ سلائیڈنگ آ گئی ہے. پھر جب یونٹ میں پہنچتا ہے پھر یونٹ دیکھتی ہے اچھا یہ سپاہی کون کون سی پوسٹوں پہ ہیں، ان کو پوسٹوں کے اعتبار سے پھر ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ پارٹی نکلتی ہے. اچھا تم اس پوسٹ پہ جاؤ گے، یہ 2 بندے انہوں نے اپنے وہ بیک پیک میں وہ خط ڈال دیے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا، اور یہ جوان اپنے بھائیوں کے خطوط دینے کے لیے چلے ہیں. اور وہ چونکہ پہاڑ اتنے اونچے کہ مری کے پہاڑ جب لگے ٹیلے چھوٹے، مطلب وہاں کے پہاڑ دیکھنے کے بعد مطلب مری کے پہاڑ دیکھتا ہے تو اس کی اچھا یہ بھی پہاڑ ہے، یہ بھی کوئی پہاڑ ہے. وہاں کے پہاڑ بندہ دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے بس پہاڑ ہی پہاڑ ہے، تھوڑا سا کہیں آسمان نظر آ رہا ہے بیچ میں. بندہ کہتا ہے یہ پہاڑ میں چڑھ گیا تو پھر سیڑھی لگا کے آسمان کو بھی ہاتھ لگا لوں گا. اتنے اونچے اونچے فلک شگاف پہاڑ، وہاں پہ یہ 30-35 دن 40 دن میں کہیں جا کے خط پہنچتا ہے جوان کا. اور جب یہ خطوں والی پارٹی آتی ہے تو بڑا منظر ہوتا ہے، بڑا منظر. وہ سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی تواضع ہوتی ہے، خاطر ہوتی ہے ہمارے خط لے کے آئے ہیں. اب آدھا آدھا منہ کھلا ہے، آنکھیں ہر کسی کی امید سے روشن ہے. آواز آئے گی، صوبیدار محمد بخش، نائب صوبیدار پیرا دتا، لاس نائک عبد النبی، حوالدار غلام محمد، سپاہی خادم حسین، نام لیے جا رہے ہیں. اور وہ خط آ کے لیتے ہیں، اپنا جھپٹتے ہیں، خط پکڑتے ہیں. وہ خوشی سے، اضطراب سے کسی کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. خوشی کی امید ہوگی، کوئی راحت ہوگی، کوئی نوید ہوگی، یقیناً کچھ اچھا لکھا ہوگا. کسی زوجہ نے اپنی محبتوں کو قرطاس صفہ پہ اتارا ہے. کوئی بہن اپنے غازی کو یاد کرتی ہے، کوئی باپ دعائیں بھیجتا ہے، کوئی ماں صبح آتی ہے کب آئے گا بیٹے، بڑے دن ہو گئے. حاجی محترم وہ خط لے کے نا کسی کونے خدرے میں گھستے ہیں. پہلے کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کونے خدرے، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ جب بھی کوئی خط پڑھ رہا ہوتا تھا ایسے ایسے وہ جوان جو گولی کھانے کے لیے ایسے کھڑا ہوتا ہے سنتری میں رات کے وقت، دن کے وقت، ایک خط آتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی. وہ جو وہاں پہ ایسے لگتا ہے یہ پتھر کا بنا ہے، یہ فولاد کا آہنی سینہ ہے اس کا. جب خط آتا ہے تو لگتا ہے اچھا سراپا دل ہے، تالو سے لے کے سر کے تالو سے پاؤں کے تلوے تک. اتنا زبردست جوان، اونچا لمبا قد، رحیم شہیم، کہ دیکھ ایک خط پڑھ کے اس کی آنکھوں میں آئینے ہیں آنسوؤں کے.
پھر ان کے خط آتے نا، یہ رات کو پھر اس وقت پڑھ نہیں پاتے، پھر رات کو دوبارہ وہ سنو لائن والی رضائیاں، وہ بڑی اسپیشل رضائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں عام رضائی میں تو اسپیشل رضائی ہوتی ہے، اس میں یہ فیدرز بھرے ہوتے ہیں، یہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں، وہ ایسے بھرے ہوتے ہیں پرندوں کے پر اس رضائی میں، تو وہ اوڑھ کے نا پھر کہیں آواز آئی سسکیوں کی، کیونکہ وہاں افسر کا اور جوان کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، ایک اگلو میں میرے ساتھ 3 جوان، دوسرے اگلو میں صوبیدار صاحب کے ساتھ 4 جوان، تیسرے اگلو میں حوالدار کے ساتھ 4 جوان، یہ 12-13 لوگ 3 اگلوؤں میں ہم لوگ سو جاتے تھے۔ اگلو ہوتا تھا چھوٹا سا ایسے، مطلب 6 فٹ کا اس کا قطر ہوتا تھا، ایسے ایک لگا کے دیوار کے ساتھ سو جاتے تھے۔ تو ابھی وہ سو رہا ہے تو اس کی تھوڑی سسکیوں کی آواز آئی، پتہ چل گیا ہاں خط دوبارہ پڑھ رہا ہے۔ کوئی کچھ کیے ہو کچھ کہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ آج یہ پڑھ رہا ہے، کل کو میں نے پڑھنا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہوتا تھا جب کسی کا خط نہیں آتا تھا۔ 12 جوان ہے تو 8 کا آیا، 9 کا آیا، 3-4 کا خط نہیں آتا تھا، وہاں پہ بڑا حوصلہ دلانا پڑتا تھا، وہاں پہ بڑی، کیونکہ جس کا خط آ گیا سو آ گیا، خبر اچھی ہے یا بری ہے اس کو پہنچ تو گئی، اس تک خبر آ تو گئی، اس تک محبت نامہ آیا تو صحیح، اس تک اطلاع آئی تو صحیح، اس کی رسائی تو ہو گئی، اس کاغذ کے ورقے کے ساتھ اپنے پیاروں سے وہ متصل تو ہوا، وہ باہم تو ہوا، لیکن جس کا خط نہ آیا اس کو حوصلہ دینا، ہمت دلانا، یہ بڑی مشکل، بڑی کٹھن ہوتا تھا، بڑا کٹھن۔ تو پھر یہاں پہ افسر کا کام آتا تھا، پھر میں اس کو سینے سے لگاتا تھا، پھر کہتا تھا کوئی بات نہیں، نو نیوز از گڈ نیوز، اگر کوئی خبر نہیں ہے تو خبر اچھی ہی ہوگی، تو پریشان نہ ہو، تو غم نہ کر، وہ فلانا سپاہی گیا ہے، میں نیچے ہیڈ کوارٹر میں کسی کو بتاتا ہوں، اسے فون پہ رابطہ کر کے وہ تمہارے گھر چلا جائے گا، خیریت معلوم کر لے گا، اللہ بہتر کرے گا، میں کرنل صاحب سے بات کر کے تمہیں چھٹی ذرا جلدی بھجوا دوں گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے، دل جوئی کر کے اس کو تھوڑا حوصلہ دیا جاتا تھا۔ حاضرین محترم، میری چشم تصور ہے، خیال کا گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہے، لگاموں سے باز نہیں آتا، کھچتا نہیں ہے، وہ مجھے لے جاتا ہے اس خیال میں جہاں یہ قبرستان میں جو سوئے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی وہ ڈاکیا جاتا ہے فرشتے کی صورت میں، اور کہتا ہے صفورہ مائی تیرا خط آیا، تیری بیٹی عمرے پہ گئی تھی، اس نے ایک عمرے کا ثواب بھیجا، غلام مصطفیٰ تیرا بیٹا روز مغرب کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کا ثواب تجھے اس سال کرتا ہے، لے یہ تیرا خط آ جا، وہ خط تقسیم کر رہا ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہے، کہیں مریم بی بی، کہیں عبد الغفور، کہیں عبد الستار، کہیں محمد بخش، لیکن وہاں پر بھی تو ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو خط کے انتظار میں روز آتے ہوں گے، کہ ہمارے پیارے جن کے اوپر ہم نے اپنی زندگی وار دی، وہ میرا بیٹا کہ میں خود بھوکی رہ کے اس کے پیٹ کو بھر دیتی تھی، وہ میرا بیٹا جس کے اوپر میں نے سب کچھ وار دیا، جس کے لیے محنت کی، مشقت کی، میری 2 کنال زمین تھی، میں نے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال کے اس کے لیے 2 ایکڑ بنا دیا، وہ بیٹا مجھے یاد نہیں کرتا، وہ سوال کرتے ہیں نہیں دیکھو اپنے اس تھیلے میں دیکھو کہیں میرے بیٹے نے خط میں نہیں، مائی 3 سال ہو گئے آج تک تو بھیجا نہیں، تو اپنی قبر میں رہا کر یہاں آتی ہے، شرمندہ نہ کیا کر، اگر کوئی آ گیا بھولا بسرا میں وہیں پہ پہنچا، پھر یہ تھکے قدموں سے یہ واپس اپنی قبروں کو لوٹتے ہوں گے، پھر کوئی ساتھ کی قبر والا جس کا خط آیا ہوگا وہ اس کی دلجوئی کرتا، تو پریشان نہ ہو، تو غم نہ کر، کسی مسئلے میں پھنسے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ہم تو
جب دفنا کے آتے ہیں پھر یادیں بھی، ہاں چلو ذمہ داری پوری ہو گئی یار، آسانی کر دی اللہ نے، ان والبال دی شادی کرے سا، ان اماں اللہ کو پیاری تھی، اب رنگ کروں گا، اب روغن کروں گا، ہاں اب ٹھیک ہے، اب یہ گھر کی کوئی مرمت وغیرہ کروا دوں گا، اماں کے علاج پہ اتنا، پیو دے علاج پہ اتنا خرچ تھی کہ حاضرین محترم، بار بار میں یہی بات کہتا ہوں کہ تھوڑی قدر کریں، امتی ہیں، سچے امتی بنے، ماں باپ کا خیال کریں، جو بھی یہ جو جوانی کا منہ زور گھوڑا ہے نا، یہ آپ سے لے لیا جائے گا، یہ لے لیا جائے گا، پھر وہ وقت یاد آئے گا، ابا جی صحیح کہتے ہیں سے لے کے ابا جی صحیح کہتے تھے، اللہ کہے سنے کو قبول فرمائے۔ اور جناب نور، آپ کا چہرہ جو میں نے دیکھا اتنا نورانی، ان کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا، میرے نبی کی محبت کا یہ عمیق سا صلہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ ان کی لہد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ دوستو، میں تمام حضرات جتنا بھی میں تمام حضرات دا شکریہ ادا کرنا، علماء کرام دا جمع غفیرے، حفاظ کرام دا جمع غفیرے، بڑی دور دور تو علماء حفاظ کرام تشریف گھنن، اور تساں سارے بڑی دور دور تو دوست ساڑے محبت کران لے تعلق دار ہے بیٹھن، میں